دیگی قورمہ کھانا ہے تو اس کے لیے کسی شادی یا دعوت کا کیوں انتظار کرنا؟ اسے تو گھر پہ بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قورمہ دیگی ہونے کے ساتھ ساتھ دیسی بھی کہلاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں وہی مسالے استعمال ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی کوئی بھی ہنڈیا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بس کچھ سٹیپس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، باقی طریقہ وہی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اس کے موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ کی تیاری کر لیں گے، جو کہ ہے براؤن پیاز۔ ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے ہم سلائس میں کٹا ہوا پیاز براؤن کر لیں گے۔ براؤن کرنے کے بعد اس کو پلیٹ میں نکال کے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ اب جس آئل میں ہم نے پیاز کو براؤن کیا ہے اسے ہم نے ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ ہم اسی کو ہی یوز کریں گے اپنے مٹن کو پکانے کے لیے۔ آئل کو ہم کوکر میں ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آئل کم ہے تو آپ ایکسٹرا آئل ایڈ کر سکتے ہو۔ تھوڑے سے کھڑے مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں مٹن ایڈ کر دیں گے۔ مٹن کو تھوڑی دیر بھونیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا ہم اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ تھوڑی اچھے سے بھنائی کریں گے تاکہ جو گوشت کی اسمیل ہے وہ کم ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت بہت اچھے سے بھن چکا ہے۔ گوشت نے جتنا پانی چھوڑا تھا وہ سارا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے، گوشت کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب اس موقع پہ ہم اس کی مزید بھنائی نہیں کریں گے، ہم اب اسپائسیز ایڈ کر دیں گے۔ اسپائسیز میں ہم 1 ٹیبل سپون لال مرچ ایڈ کریں گے، 1 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹیبل سپون نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ہلدی نہیں ڈال رہے، اس کی جگہ ہم پیپریکا پاؤڈر یوز کریں گے، اس کا آپ 1 چمچ ڈال سکتے ہیں۔ دہی کا 1 کپ ڈال کر ہم اب اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے۔ ظاہر اب دہی بھی پانی چھوڑتا ہے، اس کو ہم ڈرائی کریں گے۔ اب اس موقع پہ دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور جو ہم نے مسالے ایڈ کیے تھے ان کی بھی ایک ہلکی ہلکی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے۔ اب ہم اسے مزید نہیں پکائیں گے، اب ہم ڈائریکٹ پانی ایڈ کر دیں گے۔ میں نے یہاں پہ 3 گلاس پانی ایڈ کیا ہے، آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو۔ ہمیں جتنا پانی ایڈ کرنا ہے وہ ابھی یخنی کے ٹائم پہ ہی ایڈ کرنا ہے۔ کوکر بند کر کے 15 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔ اب ہم بنائیں گے وہ سیکرٹ مسالہ جو اسے دیگی قورمے والا ٹیسٹ دے گا۔ 3 لونگ، 4 سے 5 کالی مرچ کے دانے، تھوڑی سی میتھی، تھوڑا سا زیرہ اور بڑی الائچی کے دانے۔ ان ساری چیزوں کو باریک پیس کر ایک پاؤڈر کی فارم میں تیار کر لیں گے اور ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارا مٹن بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ اب ہم اسے کڑاہی میں شفٹ کر لیں گے جہاں پہ ہم اس کی اچھے سے بھنائی کر سکیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے پیاز کو براؤن کیا تھا، اسے ہم نے ثابت نہیں ایڈ کرنا، اسے ہم تھوڑا سا پیس لیں گے اور پھر ہم اس کا پیسٹ ایڈ کریں گے، اس کو ہلکا سا پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے وہ سیکرٹ مسالے کو بھی ایڈ کر دیں گے۔ اسے ایڈ کرتے ہی کیا خوشبو آئے گی! بس ہمارا دیگی قورمہ بالکل تیار ہے سرو ہونے کے لیے۔ تھوڑا سا دھنیا ڈال کر اسے گارنش کر دیں گے۔ آپ اسے روٹی یا نان کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ گھر پہ یہ ریسیپی ضرور بنائیں اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اور اس کا ذائقہ دونوں پسند آئیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی مزیدار ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔